Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. 7 अक्टूबर का दिन। दफ़ा हो जाओ, निकलो तुम मेरे कमरे से। मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। वो इसके कमरे में दाखिल हुई ही थी कि अमानी ने बेड पर पड़े तमाम कुशन एक एक करके इसकी तरफ फेंकना शुरू कर दिए। उफ अमानी, रुक जाओ, पागल हो गई हो क्या? वो इसकी गोलाबारी से बचते हुए इसके करीब आ बैठी। मेरी शादी में सिर्फ 3 दिन रह गए हैं और तुम आ जा रही हो। अब भी ना आती, क्या ज़रूरत थी भला? ऐसे होते हैं बेस्ट फ्रेंड्स? वो मुंह फुलाए बैठ गई। वाह वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मैं शॉपिंग के लिए दुबई जाऊंगी, ये तो कई दिनों से तय था। और तुम जानती भी हो, तुमने अचानक शादी का इरादा बना लिया और मुझे बताया तक नहीं। इस बात पर खफा तो मुझे होना चाहिए अमानी। दानिया इसके खफा होने पर हैरान थी। मैं नहीं, याहिया ने इस पर भूत सवार है अचानक शादी करने का। और तुम यहाँ थी ही नहीं तो मैं तुम्हें कैसे बताती। वो तो शुक्र है बाबा का फ़िरोज़ अंकल से राब्ता हो गया, वरना तुम तो मेरी शादी में भी ना आती। दुबई जाकर दुबई को ही प्यारी हो जाती। बदतमीज़ हो बदतमीज़, अमानी ने इसकी कमर में एक धमोका जड़ते हुए इससे सुलह कर ली। याहिया से अब तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त करना मुश्किल हो गई होगी ना? दानिया ने इसे मायनी हैज़ अंदाज में छेड़ा। नहीं दानिया, मुझे तो लगता है वो आसानी से मेरी जुदाई बर्दाश्त कर लेंगे। जानती हो, 7 दिन हो गए उन्होंने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। उल्टा मैं फ़ोन करती हूँ तो मेरी कॉल भी रिसीव नहीं करते। वो दुखी अंदाज में अपनी गलौती सहेली से अपना गम बांटने लगी। है, लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है वो बुरी तरह चौंकी। वही हुआ जो तुम और मम्मी कहते थे। वो नज़रें चुरा कर बोली, क्या मतलब? दानिया ने नासमझी से सर हिलाया। इन्हें मेरे तर्ज़ ज़िंदगी पर बहुत से एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो कहते हैं मैं अब इनके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल सकती। मैं अब बहुत आउटडेटेड हो गई हूँ। और उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं इनके साथ शॉपिंग और मूवी देखने जाऊँ, मगर मैंने इनकार कर दिया। इसी बात पर मुझसे खफा हैं और वो किसी सूरत नहीं मान रहे। जो शादी का दिन करीब आ रहा है, मेरी घबराहट में इजाफ़ा होता जा रहा है। दानिया, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। वो इसे तफसील बताते हुए रूहानसी हो गई। मैं जानती थी ये तो होना ही है। अब तुम मत शुरू हो जाना। मम्मी बहुत बार मुझे खरी खरी सुना चुकी हैं, तुम्हारा सुनाना ज़रूरी नहीं। अमानी ने बेजारी से इसकी बात काट दी। मैं चाहती हूँ इस मसले का हल निकले ताकि शादी से पहले हमारी सुलह हो जाए। अगर इन्हीं हालात में शादी हुई तो मैं क्या करूँगी? अच्छा, परेशान ना हो, मैं करती हूँ कुछ, समझाती हूँ याहिया को। तानिया ने इसका हाथ थाम कर इसे तसल्ली दी। पक्का करोगी ना? हाँ यार, करूँगी, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे समझाऊँगी, मगर पहले तुम नीचे चलो, मेरी शॉपिंग देखने के लिए तुम्हारे लिए भी बहुत कुछ लाई हूँ। वो खड़ी होती हुई बोली, नहीं, मेरा दिल नहीं कर रहा। उठ रही हूँ या करूँ तुम्हें दुरुस्त? वो नीचे पड़ा कुशन उठाते हुए बोली, अच्छा अच्छा, तुम चलो, मैं आती हूँ। वो फ़ौरन उठ के नीचे जाने के लिए खड़ी हो गई, क्योंकि दानिया की मौजूदगी में से अपना उदासी का हौल उतारना ही पड़ना था। वो अपनी बेहतरीन दोस्त की खफगी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। क्या तुम दोनों ने बहुत गलत किया है, मगर अब तुम पराए मुल्क से यहाँ आ गई हो तो हम तुम्हें बेसहारा नहीं छोड़ सकते। निकाह हो गया है तुम दोनों का, तो अब तुम रहो यहाँ जैसे बाकी सब रह रहे हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं। अमानत अली अपने सब घर वालों की मौजूदगी में अहमद और रोज़ी के हक़ में फ़ैसला सुना रहा था। अहमद की प्लानिंग ने काम कर दिखाया और वो फ़ैसला इनके हक़ में ही हुआ था। अहमद, ये जो सहन में खाली जगह पड़ी हुई है, यहाँ अपने लिए कमरा तामीर करवा लो। ये लड़की अब हमारे घर की इज़्ज़त है, इसे वही मकाम मिलना चाहिए जो नुसरत और बाकी सबका है। जी भाईजान, ठीक है। इस बात में सर हिलाया। अब में से कोई और किसी को एतराज़ तो नहीं? अमानत अली ने अपने भाइयों को देखते हुए पूछा, मगर सब चुप रहे। ठीक है, फिर चलो आप रात के खाने का बंदोबस्त करो। और हाँ, आज खास बना लेना, रोज़ी का पहला खाना है हमारे घर। वो नुसरत को देखता कहने लगा, भाई आज का खाना हमारी तरफ से होगा। आप लोग चाहें तो हम बाहर किसी रेस्टोरेंट में जाकर खा सकते हैं और चाहें तो घर ही बनवा लेते हैं। अहमद ने मदाखलत की, मैं तो बाहर जाकर ही खाऊंगी। साइमा फ़ौरन बोल उठी, हाँ मैं भी बाहर ही खाऊंगी। सफ़िया भाभी ने भी तायद कर दी और बच्चा पार्टी तो पहले ही बाहर जाने को मचल रहे थे। तो फिर ठीक है, आप लोग तैयार हो, मैं गाड़ी का बंदोबस्त करवाता हूँ।
روزی تم میرے ساتھ آؤ ذرا۔ وہ اپنے اور اپنی ماں کے مشترکہ کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ روزی بھی فوراً اس کے پیچھے ہو لی۔ ماں، جب تک احمد اپنا کمرہ تعمیر نہیں کروا لیتا آپ ہمارے کمرے میں رہ لیں، شوکت نے حالات کی نوعیت کو سمجھتے ہوئے کہا، جبکہ یہ بات سنتے ہی سائمہ کے ماتھے پر ناگواری کے تاثرات ابھرے۔ ہاں، یہ ٹھیک کہا تم نے، کیونکہ امی آپ کو اعتراض تو نہیں؟ ویسے آپ جس کے ساتھ رہنا چاہے رہ سکتی ہیں۔ امانت سکینہ کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ پتر، تم لوگ مجھے جہاں کہو گے میں رہ لوں گی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ سکینہ جواب دیتے ہی کچن کی جانب بڑھ گئی۔ پھر ٹھیک ہے شوکت، جب تک احمد اپنا کمرہ تعمیر نہیں کروا لیتا اماں تمہارے ساتھ رہیں گی۔ امانت فیصلہ سناتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا اور باقی سب لوگ بھی آج کی خاص دعوت کے لیے تیار ہونے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ تم خوش ہو؟ احمد نے کمرے کا دروازہ ہلکا سا بند کرتے ہوئے اس کو کندھوں سے تھام کر پوچھا۔ جی بہت خوش ہوں احمد، مجھے نہیں لگا تھا سب اتنی جلدی مجھے قبول کریں گے، اس نے حیرانگی سے کہا۔ کرتے کیوں نہیں، سب کو اتنے مہنگے تحفے دے کر ان کے منہ جو بند کرا دیے تھے۔ یہ دنیا پیسوں پر چلتی ہے میری جان، اگر انسان کی جیب میں پیسہ ہے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لوگوں کو اور حالات کو اپنی مٹھی میں کر سکتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو اس گھر میں میرا وجود بہت کھٹکتا تھا اور آج دیکھو خود کمرہ تعمیر کرنے کا بول دیا۔ خیر، مجھے کون سا یہاں رہنا ہے، میں تو صرف مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہوں۔ وہ روزی کو بتانے سے زیادہ خود کلامی کر رہا تھا۔ اچھا، اب تم تیار ہو جاؤ، اور ہاں، ایک سب سے اہم بات جو میں تمہیں بتانا چاہتا تھا وہ یہ کہ تم وہاں سے جو بھی پیسے یا زیور لائی ہو ان کے متعلق یہاں پہ کسی کو کچھ مت بتانا، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، اس نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ میری جو بھابیاں اور بہنیں ہیں نا وہ بہت چالاک ہیں، تمہیں بہلا پھسلا کر ضرور تم سے چسکے لینے کی کوشش کریں گے، مگر تم نے یہی کہنا ہے کہ تم یہاں خالی ہاتھ آئی تھی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے احمد، یہی کہوں گی۔ تم پوچھو کہ نہیں کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ اب وہ اپنے ہاتھوں کو اس کے کندھوں سے گالوں پر لا چکا تھا۔ کیوں؟ وہ اس کا لمس اپنے وجود پر پا کر کھونے سے لگی تھی، کیونکہ میاں بیوی اپنی ذاتی باتیں کسی تیسرے سے شیئر نہیں کرتے، اس لیے جو ہم دونوں کا راز ہے وہ ہم دونوں کے درمیان ہی رہے تو بہتر ہے۔ آج یہ لوگ میٹھے ہو کر ہماری باتیں سن لیں گے تو کل کو وہی باتیں تانوں کی شکل میں ہمارے منہ پر دے ماریں گے، یہ ہماری لڑائی بھی کروا سکتے ہیں، سمجھی؟ احمد نے اسے کھویا ہوا پا کر اس کے سر پر پیار سے ایک چت لگا کر پوچھا۔ جی سمجھ گئی ہوں احمد، میں ہم دونوں کی باتیں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم تیار ہو جاؤ، بہت دیر ہو گئی ہے، میں گاڑی کا بندوبست کرواتا ہوں۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے حصار سے آزاد کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ بالآخر میری زندگی میں سب اچھا ہونے جا رہا ہے، وہ اپنے کپڑوں والے بیگ کی زپ کھولتے سوچنے لگی۔ اب بس ہمارا کمرہ تعمیر ہو جائے تو میں اور احمد اس میں اپنی چھوٹی سی دنیا بسا لیں اور اپنی زندگی کی نئی شروعات کریں گے جس میں سب کچھ حسین اور خوبصورت ہوگا۔ وہ بے خیالی میں خواب در خواب بنتی جا رہی تھی۔ ان گنت حسین خوابوں کا ایک خوبصورت محل تھا جو اس نے ہوا میں تعمیر کر رکھا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس محل کو وہی شخص زمین بوس کرے گا جس کے لیے وہ بہت وقت سے ان خوابوں کو بن رہی تھی۔ شکر ہے تم واپس آ گئے، ورنہ میں تو بوریت سے ہی مر جاتا۔ یحییٰ نے ٹیبل پر بازو رکھے آگے کو جھک کر کہا۔ میں تو واپس آ گئی ہوں، مگر تم امانی کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ دانیہ بھی اسی کے انداز میں آگے کو جھک گئی۔ وہ دونوں اپنے علاقے کے ایک ریسٹورانٹ میں موجود تھے جس کی فضا پہ بیک گراؤنڈ میوزک اور مدھم روشنیوں کی وجہ سے ایک رومانوی سا سحر طاری تھا۔ وہی کر رہا ہوں جو وہ ڈیزرو کرتی ہے۔ میں تم لوگوں کی باتوں پر یقین نہیں کرتا تھا، مگر اسے دیکھ کر تو میں حیران ہی رہ گیا۔ میرا اور اس کا گزارا نہیں ہو سکتا دانی، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ پھر تم نے کیا سوچا ہے؟ اگر گزارا نہیں ہو سکتا تو اس سے شادی کیوں کر رہے ہو؟ وہ چونک کر بولی۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں اس سے شادی کروں گا؟ وہ ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں بولا۔ ظاہر ہے اگر تم نے انکار کرنا ہوتا تو اب تک کر چکے ہوتے۔ صرف 2 دن رہ گئے ہیں تم دونوں کی شادی میں اور تم آرام سے بیٹھے ہو میرے ساتھ، کیے وعدے کا بھی کوئی خیال نہیں۔ تمہیں مجھے لگتا ہے امانی کی طرح تم مجھے بھی وعدوں پر ہی ٹرہا دو گے۔ دانیہ نے اپنی بات مکمل کرتے ہی خفگی سے رخ موڑ لیا۔
ایسا نہیں ہے دانیہ، پہلے میں یہ رشتہ ختم کرنے سے ڈر رہا تھا کیونکہ یہ رشتہ ڈیڈی نے طے کیا تھا اور میرے پاس اسے ختم کرنے کے لیے کوئی ٹھوس جواز بھی نہیں تھا، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ اب میں ان کو قائل کر لوں گا اور ایک پل لگے گا بس، اور یہ رشتہ ختم ہو جائے گا۔ وہ ایک ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامے دوسرے ہاتھ سے چٹکی بجا کر بولا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر تم اپنے ڈیڈی سے کب بات کرو گے، شادی ہو جانے کے بعد؟ وہ چڑ کر بولی، جب سے واپس آیا ہوں امانی مسلسل اپنے رویے سے مجھے شرمندگی کا احساس دلا رہی ہے۔ میں بھی یہ رشتہ زبانی کلامی ختم نہیں کروں گا، کچھ شرمندگی اس کے حصے میں بھی تو آنی چاہیے۔ میرے پاس ایک اور پلان ہے اور اس میں مجھے تمہاری مدد کی بھی ضرورت پڑے گی، وہ پرسوچ انداز میں بولا۔ کیسا پلان؟ وہ چونک گئی۔ میں تمہیں سمجھاتا ہوں۔ واقعے کو جھک کر سرگوشی کے انداز میں سے کچھ بتانے لگا، جسے سن کر دانیہ کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہوتے جا رہے تھے۔ وہ یکدم بہت الجھی ہوئی اور پریشان دکھائی دینے لگی تھی۔ زارو، میں ٹھیک ہوں اور بہت خوش بھی۔ پاکستان پہنچتے ہی احمد نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا۔ ان کے گھر والے بھی بہت اچھے ہیں، انہوں نے مجھے یہاں آتے ہی قبول کر کے عزت سے اپنے گھر میں جگہ دی ہے۔ احمد میرا بہت خیال رکھ رہے ہیں، وہ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ مجھے یقین ہے میری آنے والی زندگی بہت خوبصورت ہوگی اور مجھے اپنے فیصلے پر کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے میری مدد کی، کیونکہ تمہاری مدد کے بغیر یہ سب ممکن نہیں ہو پاتا۔ میں وقتاً فوقتاً تمہیں اپنے بارے میں بتاتی رہوں گی۔ آج ہم پوری فیملی کے ساتھ ڈنر پر گئے تھے۔ وہ بہت تھک چکی تھی مگر سونے سے پہلے سوچا تمہیں میسج بھی کر دوں۔ اللہ حافظ۔ اس نے سارا کو میسج کرتے ہی فون بند کر کے اپنے سہارنے تلے رکھ دیا اور لیٹ کر احمد کا انتظار کرنے لگی، جو آتے ہی اپنی ماں سے ملنے شوکت کے کمرے میں چلا گیا تھا، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ڈنر پر نہیں گئی تھیں۔ کچھ دیر بعد احمد سکینہ کو لیے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ چونک کر اٹھ بیٹھی اور ایک طرف پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈال لیا۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اور کے کمرے میں رہنے کی، آپ یہیں رہیں گی ہمارے ساتھ، کیوں روزی؟ احمد اب اسے دیکھ رہا تھا۔ جی، وہ بمشکل بول پائی۔ ویسے بھی صبح تو میں جاب پر جا رہا ہوں، پھر روزی یہاں کیا کرے گی اکیلی؟ سکینہ جواباً خاموش ہی رہی۔ وہ خالی خالی نظروں اور ڈوبتے دل کے ساتھ اسے دیکھتی رہی، جو اب اپنی ماں کو بیڈ